میرا نام زرینہ ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 12ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ ہماری گلی میں ہمارے نئے ہمسائے آئے۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ ان کا ایک لڑکا مجھے بہت اچھا لگتا، لیکن وہ شادی شدہ تھا اور ایک بیٹی کا باپ تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ارمانوں کو دبا دیا۔ لیکن جب ایک دن اس کی امی ہمارے گھر آئی اور بولی، بیٹا دیکھو تو میرے موبائل پر کل سے کوئی کال نہیں آئی، پتہ نہیں بچوں نے کیا کر دیا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ کیوں نہ زین کا نمبر لے لوں۔ میں نے فوراً ان کے نمبر چیک کرنا شروع کر دیے اور آخر میں اس کا نمبر ملا۔ آنٹی کے فون پر کسی بچے نے ایروپلین موڈ لگا دیا تھا، جس وجہ سے کال میسج نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً زین کو مس بیل دی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تھوڑا ٹائم گزرا تو میں نے ایک پوئٹری والا میسج بھیج دیا، لیکن اس نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے۔ پھر ایک دن شام کو زین نے میسج کیا، کون؟ میں نے کہا زرینہ۔ اس نے کہا کون زرینہ؟ میں نے اسے سب کچھ بتایا اور کہا میں اسے بہت پسند کرتی ہوں۔ وہ بولا میں شادی شدہ ہوں اور ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ میرے ساتھ بات کرنا یا میرے ساتھ تعلق بنانا تمہارے لیے اچھا نہیں، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو چھوڑو، دوستی تو کر لو میرے ساتھ، یا میں اس کے بھی قابل نہیں۔ وہ بولا ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ ریگولر بات کرنے لگے، کال پر، میسج پر۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس کی اور اس کی بیوی کی لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں لڑائی ہوئی آپ کی؟ اس نے کہا کچھ نہیں یار۔ بار بار پوچھنے پر بولا اسے سیکس کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ منع کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں بہت بد نصیب ہوں۔ وہ بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نہیں سمجھو گے۔ تو وہ بولا آپ سمجھا دو۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے پاگل ہوں اور اسے آپ کی ضرورت نہیں۔ وہ بولا وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ میں نے اسے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بولا میری بیوی مائکے جانے والی ہے، پھر دیکھیں گے۔ 4-5 دن میں وہ چلی گئی۔ اسی شام میں نے پھر سے کہا مجھے ملو پلیز۔ وہ بولا کب ملوں؟ میں نے کہا رات کو میسج کروں گی، ہماری بیٹھک میں آ جانا۔ وہ بولا ٹھیک ہے۔ رات تقریباً 10 بجے سب سو گئے۔ میں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا، وہ اندر آ گیا۔ میں بہت خوش تھی، ہم نے بہت باتیں کیں۔ وہ جانے لگا تو میں نے پکڑ کر اسے گلے لگا لیا اور گال پر ایک کس کیا۔ وہ چلا گیا۔ اس کی بیوی کافی دور رہتی تھی، ایک ماہ بعد واپس آنا تھا۔ 2 دن بعد میری امی ابو میری آپی کے پاس اسلام آباد گئے تو میں نے اسے پھر بلا لیا۔ گھر میں اور میرا چھوٹا بھائی تھے۔ وہ دوسرے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ والے کمرے میں تھی۔ میں نے زین کو بلایا اور اپنے بھائی سے کہا دروازہ بند کر کے سو جاؤ۔ وہ بولا اچھا آپی، اور اس نے کنڈی لگا لی۔ زین آپ، میں اسے روم میں لے آئی۔ آتے ہی میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کتنے پیارے ہو آپ، اور اسے کمرے میں بیٹھایا۔ چائے بنائی تھی، اسے چائے دی۔ میں جس چارپائی پر بیٹھی تھی وہ بھی اسی پر بیٹھا تھا۔ میں وہاں ہی لیٹ گئی۔ میں نے اسے کہا سردی ہے، ٹھیک ہو کر بیٹھ جاؤ اور رضائی لے لو۔ تو اس نے جوتا اتارا اور ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے بازو سے پکڑ کر لٹا لیا اور رضائی لے لی اور اس کے ہونٹوں پر ایک کس کیا تو اس نے بھی جواب دیا۔ پھر میں اور وہ کبھی ہونٹوں پر، کبھی گردن پر، کبھی ماتھے پر، کچھ ہی دیر میں کپڑوں سے آزاد ہو گئے اور وہ سب ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ تقریباً 2 بجے جانے لگا تو میں نے کہا رک جاؤ، دل نہیں کر رہا کہ آپ جاؤ۔ وہ بولا کل پھر آؤں گا۔ میرے گھر والے 7 دن کے لیے گئے تھے۔ ہم نے 7 کی 7 راتیں اکٹھی گزاریں۔ پھر میری امی ابو آ گئے۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرنے لگی اور شاید وہ بھی۔
اب ہم لوگ ہر ہفتے ملتے، جیسے شادی شدہ لوگ ہفتے میں 2-3 دفعہ ملتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد اس کی بیوی واپس آ گئی۔ وہ اب اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا، بس میرے پاس آتا۔ اس کی بیوی کو شک ہوا کہ جو بندہ ہر روز تیار ہوتا تھا وہ 1 مہینے کے بعد بھی نہیں۔ اس نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس نے میرے میسج پڑھ لیے اور اپنی ساس کو بتا دیا۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر تو نہیں بتایا، لیکن زین کو منع کیا۔ لیکن ہم لوگ بات کرتے رہے۔ میں نے کہا اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کرو، اس کا حق ہے، اور پھر وہ شک بھی نہیں کرے گی۔ وہ بولا ٹھیک ہے۔ اب دن میں میرے ساتھ بات کرتا اور رات کو اپنی بیوی کو ٹائم دیتا۔ 2-3 ماہ بعد پتہ چلا کہ اس کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ میرے رشتے آنے لگے۔ وہ مجھے شروع دن سے ہی سمجھاتا تھا کہ آپ میرے چکر سے نکلو اور شادی کر لو۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں نہیں رکتی۔ اب اس کے ہاں بیٹا ہوا۔ اس کی امی ہمارے گھر مٹھائی لے کر آئی اور میری امی کو مشورہ دینے لگی کہ زرینہ کی شادی کرو۔ میری امی نے کہا اس کی خالہ کے بیٹے سے اس کی منگنی ہے۔ 3 دن بعد، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میری منگنی ہو گئی۔ میں نے ذہن سے کہا مجھے گھر سے بھگا کر لے جاؤ۔ وہ بولا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھو میں آپ کو پہلے دن سے ہی سمجھا رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس چکر میں نہ پڑو، لیکن دیکھو آپ خود نہیں رکی اور اس نے اپنا نمبر بند کر دیا۔ واقعی اس نے مجھے بہت منع کیا تھا۔ سب کچھ میں نے خود کیا تھا، گلے لگانے سے لے کر کپڑے اتارنے تک۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔